وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ فی الارض والسماء والصلاة والسلام علی اکرم الکرماء وعلی آلہ وصحبہ والائمۃ والعلماء، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، آج پروگرام عصر حاضر اور احکام دین لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے، آپ کی کیوریز کو بھی ایڈریس کیا جائے گا اور شریعت مطہرہ سے متعلق جو احکام ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ ہر مرتبہ ہم اس کے اندر کسی نہ کسی ٹاپک کو ایڈریس کریں گے۔ اس کے اندر پہلے ہم بات کریں گے، وضو پہ بھی بات ہوگی، غسل پہ بھی بات ہوگی، نماز پہ بھی بات ہوگی، عبادات کے بارے میں بھی بات ہوگی، معاملات کے بارے میں بھی بات ہوگی۔ شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں سب کے بارے میں انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہر بار ایک موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی کالز بھی شامل کی جائیں گی۔ ہماری اسکرین کے اوپر جو ہے وہ نمبر آ جائے گا، اس نمبر پہ آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کیا جائے گا، ان کالز کے جوابات بھی دیے جائیں گے کتاب و سنت کی روشنی کے اندر۔ تو آج ہم نے جو موضوع سخن جس کو بنایا ہے، پہلے ہم شروع کر رہے ہیں وضو سے۔ تو وضو پر ہم گفتگو کریں گے آج پہلے، اس کے بعد پھر اسی دوران آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ تو ناظرین، وضو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کے ارادے سے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہ وضو کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے اندر وضو کا طریقہ آ گیا کہ وضو کے اندر یہ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ وضو کے 4 فرائض کہلاتے ہیں، جن کا بیان قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے۔ سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ نے بتا دیا 4 فرض ہیں۔ کون کون سے 4 فرض ہیں؟ چہرہ دھونا فرض ہے، دوسرا دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، تیسرا فرض یہ ہے کہ سر کا مسح کرنا ہے، چوتھا فرض یہ ہے کہ آپ نے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ تو یہ 4 فرض بیان ہوئے۔ کوئی اگر یہ 4 فرض پورے کر لیتا ہے تو اس صورت میں اس کا وضو ادا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن کے اندر صراحتاً اس طرح نہیں آئیں، لیکن احادیث کریمہ کے اندر آئی ہیں اور سرکار علیہ السلام کا طرز عمل رہا ہے، اس کی بنا پر انہیں سنت کہا جاتا ہے۔ وہ حدیث کے اندر بیان ہوئی ہیں، تو وہ سنتوں پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ان سنتوں پر عمل نہیں کرتا تو وضو تو بہرحال اس کا ہو جائے گا، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگوایا اور منگوا کر پہلے دونوں ہاتھ دھوئے، پھر انہوں نے کلی کی، پھر ناک کے اندر پانی چڑھایا، پھر اس کے بعد انہوں نے چہرہ دھویا 3 بار، پھر انہوں نے دائیں ہاتھ کو بازو کونی سمیت، دائیں ہاتھ کو پورے کونی سمیت دھویا 3 بار، پھر بائیں ہاتھ کو کونی سمیت دھویا 3 بار، پھر انہوں نے سر کا مسح کیا پورے، پھر اس کے بعد انہوں نے دونوں پاؤں کو باری باری دھویا، پہلے دائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا 3 بار، پھر بائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا 3 بار، اور یہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فرمایا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تودع نحو وضوء ھذا، کہ میں نے سیدنا رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ انہوں نے وضو فرمایا میرے اس وضو کرنے کی طرح، کہ جیسے میں نے یہ وضو کیا ہے سرکار علیہ السلام نے بھی اس طرح وضو فرمایا تھا۔ یہ حدیث اور اس جیسی دیگر احادیث کی روشنی میں فقہاء کرام نے وضو کی سنتیں بھی بیان فرمائی ہیں کہ جن چیزوں کا اس کے اندر بیان ہوا، فرائض کے اوپر جو زائد چیزیں ہیں یہ سنن ہیں۔ پھر کچھ چیزیں مستحبات بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ مستحبات اگر کوئی کرے تو اچھی بات ہے، لیکن نہیں کرتا تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں کسی قسم کا۔ تو پہلے ہم فرائض کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اور اس دوران جو کچھ عوامی سوالات اس طرح کے ہمیں موصول ہوئے ہیں، کچھ آف ایئر ہمیں موصول ہوئے اور کچھ سوشل میڈیا کے تھرو موصول ہوئے ہیں، انہیں بھی ہم انشاءاللہ اس کے اندر شامل کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے فرائض کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیں، فرائض کے اندر جو سب سے پہلا فرض بیان ہوا وہ فرض ہے چہرہ دھونا، کہ چہرے کو دھونا ہے، اس چہرے کو دھونا فرض ہے۔ اب چہرے سے مراد کیا ہے؟ چہرے سے مراد یہ ہے کہ ہماری پیشانی سے لے کر پیشانی میں جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں، یہاں سے لے کر ٹھوڑی جو ہے، ٹھوڑی تک، یہ لمبائی کے اندر ہمارا یہ چہرے کی حدود ہیں، اور چوڑائی کے اندر، عرض کے اندر جو ہے وہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی حدود ہیں۔ تو
تو وضو میں چہرہ دھونا فرض ہے، یعنی اس پورے کے اوپر پانی بہانا فرض ہے، یہاں سے لے کر جہاں عادتاً بال اگتے ہیں سر کے، وہاں سے لے کر پیشانی سے ٹھوڑی تک یہ حصہ دھل جانا چاہیے، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ پورا حصہ دھل جائے، یہ دھل جائے گا تو فرض ادا ہو جائے گا۔ یہاں دھلنا مراد ہے، یعنی تقاطر ہونا چاہیے، اصح قول کے مطابق کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے، اسے دھونا کہا جائے گا۔ دھونے کا حکم ہے، گیلا کرنے کا یا مس کا حکم نہیں ہے، مسا نہیں کرنا، گیلا نہیں کرنا۔ اگر یعنی کسی نے ٹیشو لیا، ٹیشو کو گیلا کیا اور گیلا ٹیشو چہرے پر پھیر لیا یا گیلا ہاتھ ایسے چہرے پر مل لیا تو اس سے چہرہ دھونے کا جو فرض ہے یہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ تقاطر نہیں پایا گیا۔ جو چہرہ دھونے کے لیے شرط تھی کہ کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائیں ہر حصے پر چہرے کے، تو وہ یہاں نہیں پائی گئی شرط، اس وجہ سے وضو ادا نہیں ہوگا، چہرہ دھونے کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا۔ تو چہرہ دھونے کا یہ فرض پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس پر کم از کم 2 قطرے پانی بہائیں پورے حصہ بدن پر، یہ جو چہرے کا پورا حصہ ہے جس کا ذکر ہوا۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ اگر آنکھوں کے اندر جو ہے، یہ سوال بھی ہمیں موصول ہوا کہ کسی نے آنکھوں کے اندر اگر لینز لگائے ہوئے ہیں تو یہ لینز لگائے ہونے کی صورت میں کوئی وضو کرتا ہے تو اس کا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، ان لینز کو اتارنا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو دیکھیں خوب اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں کہ جو چہرہ دھونا فرض ہے، اس کے اندر آنکھوں کا جو اندرونی حصہ ہے یہ حصہ دھونا ضروری نہیں ہے، اس حصہ دھونے کا حکم نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے۔ تو آنکھوں کے اندر کا حصے میں لینز لگے ہوتے ہیں، لہذا اگر کسی نے لینز لگائے ہوئے ہیں تو وضو میں کوئی معنی نہیں ہے، غسل میں بھی کوئی معنی نہیں ہے، اسی حالت میں وضو کر لیتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، وضو ادا ہو جائے گا، چہرہ دھونے کا جو فرض ہے یہ پورا ہو جائے گا، کوئی اس میں کسی قسم کا ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے وہ مونچھیں جو ہیں، کسی کی مونچھیں لمبی ہیں تو ان مونچھوں کے بارے میں کیا حکم ہے، چہرہ دھونے کے اندر یہ مونچھیں گھنی ہوں تو کیا ہے، ہلکی مونچھیں ہوں تو کیا ہے، اور مونچھوں کو ہٹا کے پانی پہنچانا ضروری ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں اگر جو ہے وہ گھنی مونچھیں ہیں تو اس صورت میں تو مونچھوں کے بال دھونا فرض ہے، نیچے کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ لیکن اگر جو ہے مونچھیں ہلکی ہیں تو اس صورت کے اندر نیچے کی جو کھال ہے، نیچے کی جلد ہے، اس تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بہت بڑی مونچھیں رکھتے ہیں اور ان کی جو مونچھیں ہیں وہ اوپر کا جو ہونٹ ہے اس کو بھی بعض اوقات کور کر لیتی ہیں۔ اگر اتنی بڑی مونچھیں کسی نے رکھی ہیں، اتنی گھنی ہیں کہ اوپر کے ہونٹ کو اس نے گھیرا ہوا ہے، تو اس صورت کے اندر اوپر کے ہونٹ کو دھونا چونکہ فرض ہے اس کے اندر، تو وہ مونچھیں وہاں سے ہٹا کر ہونٹوں پر پانی بہانا ضروری ہے۔ ہونٹوں پر پانی بہائے بغیر جو ہے وضو ادا نہیں ہوگا، چہرہ دھونے کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ اور اتنی بڑی مونچھیں ویسے رکھنی بھی نہیں چاہیے، مونچھیں ایسی رکھیں کہ جو اوپر کا ہونٹ ہے یہ ظاہر ہو، اس سے مونچھیں تھوڑی سی پست رکھنے کا ہی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک یہ وضو میں جس طرح مونچھوں کے بارے میں یہ حکم ہے، اسی طرح داڑھی کے بارے میں بھی اسی سے ملتا جلتا ہی حکم ہے کہ داڑھی کو بھی دیکھیں گے کہ داڑھی گھنی ہے یا ہلکی ہے۔ اگر داڑھی کے بال بالکل ہلکے سے ہیں، معمولی سے ہیں، تو اس صورت میں جو اندر کی کھال ہے، چاہے یہاں پر ہو چاہے یہاں پر ہو، اندر کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اگر داڑھی گھنی ہے بہت زیادہ تو اس صورت میں اندر کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ داڑھی کے جو بال ہیں ان بالوں کو دھونا فرض ہے، اور یہ بال بھی اوپر کے حصے کے جو بال ہیں ان کو دھونا فرض ہے۔ جو نیچے لٹکے ہوئے بال ہوتے ہیں ان بالوں کے اندر خلال کرنا سنت ہے، لیکن اگر ان پر پانی نہیں بھی بہایا، اوپر کے حصے میں پانی اگر پہنچا دی ہے، جڑوں تک پانی پہنچ گیا ہے، تو اس صورت میں چہرہ دھونے کا فرض ادا ہو جاتا ہے، وضو ادا ہو جاتا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ شریف فقیر کون ہے مفتی صاحب؟ جی عرض کرتا ہوں، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، جی فرمائیے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی فرمائیے۔ جی، فجر کی نماز کا جیسے وقت نکل ہی جا رہا ہو تو ہم خالی فرض پڑھ لیں اس وقت اور سنتیں بعد میں پڑھ لیں تو ایسا صحیح ہے؟ جی اور دوسرا یہ کہ مختلف NGOs وغیرہ جو ہیں وہ جو صدقے کو بکروں کو وہ ٹب وغیرہ میں کاٹتے ہیں تو وہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ پیشن گوئی کے متعلق، مطلب بہت ساری پیشن گوئیاں ہوتی ہیں وہ صحیح بھی ہوتی ہیں، جبکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ وہ صرف وہی جانتا ہے، تو یہ کہ اس بارے میں پلیز بتائیے کہ اس پر ہمیں ڈیپینڈ کرنا چاہیے یا ماننا چاہیے کہ نہیں؟ جی میں عرض کرتا ہوں۔ جی تو آپ کے کالز کی طرف بھی آتے ہیں، پہلے میں تھوڑی سی جو گفتگو چل رہی تھی اس کو
تھوڑا سا مزید ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کی کالز کے جوابات کی طرف بھی آتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ گھنی داڑھی جو ہے اس کا حکم بھی یہ ہے کہ گھنی داڑھی کے اندر بھی اس کے اوپر کے جو بال ہیں ان بالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اندر کی کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ناک کی نتھ جو ہے جیسے خواتین استعمال کرتی ہیں تو سوراخ کے اندر جو ہے وہ پانی پہنچانا ضروری ہے کہ نہیں، تو پانی پہنچانا ضروری ہے۔ نتھ اتارنا ضروری ہے یا نہیں، اگر جو ہے وہ نتھ ہلکی سی موو کریں گے اور پانی نیچے پہنچ جاتا ہے تو اسے اتارنا ضروری نہیں، لیکن اگر وہ نتھ اتنی تنگ ہے کہ ہلانے سے بھی پانی اس کے نیچے نہیں پہنچے گا تو اس صورت میں پھر نتھ کو اتارنا ضروری ہے، ادروائز نتھ اتارنا ضروری نہیں۔ نتھ کو ہلکا سا موو کرا کے آپ جو ہے وہ پانی پہنچا سکتے ہیں، اور اگر وہ اتنی ڈھیلی ڈھالی ہے کہ موو کرائے بغیر بھی، اسے تھوڑا ہلائے بغیر بھی پانی اندر چلا جاتا ہے نتھ کے سوراخ کے اندر، تو اس صورت میں وضو ادا ہو جائے گا، پھر تو اسے موو کرانا بھی ضروری نہیں۔ پھر اسی طرح جو ہے وہ لپسٹک کے بارے میں جو ہے وہ خواتین اکثر سوال پوچھتی ہیں کہ لپسٹک لگا رکھی ہو تو اس صورت کے اندر وضو ہوگا یا نہیں ہوگا، لپسٹک اتارنا ضروری ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں لپسٹک کا حکم یہ ہے کہ اگر صرف رنگ ہو، ہلکی سی لپسٹک ہو، معمولی لپسٹک، عام لپسٹک جو یوز ہوتی ہے تو یہ پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہوتی، اس سے تو وضو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر لپسٹک ایسی ہو کہ اس کی تہ بن جائے، جرم بن جائے اور وہ پانی پہنچنے سے مانع ہو تو اس صورت میں پھر وضو نہیں ہوگا، اسے اتارنا ضروری ہوگا۔ پہلے آپ اسے ریموو کریں گی اچھی طرح، اس کے بعد وہ وہاں تک پانی پہنچائیں گی، ہونٹ دھونا چونکہ ضروری ہے اس کے اندر، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ اسی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی مفتی صاحب، مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ بال جو پیچھے رکھے جاتے ہیں کتنے لمبے رکھنے چاہیے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ لپسٹک کا حکم یہ ہے کہ لپسٹک اگر تہ دار ہو، جرم بناتی ہو تو اس صورت کے اندر اسے اتارنا ضروری ہے، اسے اتارے بغیر اگر پانی وہاں نہ پہنچ سکتا ہو ہونٹ تک، اسے اتارے بغیر تو پھر اس صورت میں وضو نہیں ہوگا۔ اسی طرح میک اپ کے بارے میں بھی جو ہے وہ اکثر خواتین پوچھتی ہیں کہ میک اپ کا کیا حکم ہے، میک اپ اگر لگا ہوا ہو تو وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا۔ تو میک اپ بھی اگر معمولی سا ہے اور اس سے کوئی تہ نہیں بنتی، کوئی جرم نہیں بنتا تو میک اپ اتارے بغیر بھی وضو ہو جائے گا، چہرہ اس سے دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر جو ہے میک اپ سے تہ بنتی ہو، جرم دار ہو یا واٹر پروف ہو تو اس صورت کے اندر اسے اتارنا ضروری ہے، بغیر اسے اتارے چہرہ دھونے کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ پھر جو ہے اسی طرح ایک سوال جو ہے وہ آرٹیفیشل پلکوں کے بارے میں موصول ہوا ہے ہمیں کہ آرٹیفیشل پلکیں اگر لگائی ہوں تو آرٹیفیشل پلکوں سے وضو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو دیکھیں جو مصنوعی پلکیں ہوتی ہیں، آرٹیفیشل پلکیں چونکہ انہیں گوند کے ذریعے چپکایا جاتا ہے اور نیچے پانی نہیں پہنچتا، پانی پہنچنے سے یہ مانع ہوتی ہیں، اس لیے ان سے وضو نہیں ہوگا۔ وضو کرنے کے لیے مصنوعی پلکیں اتارنی ہوں گی، آرٹیفیشل پلکیں اتار کر پھر وضو کریں گے تو چہرہ دھونے کا فرض ادا ہوگا، ادروائز ادا نہیں ہوگا۔ اب ایک جو ہے مختصر سا بریک ہے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین خوش آمدید، ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پر ہیں، پہلے ان کا سوال شامل کرتے ہیں پھر جو ہے وہ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ صاحب ابھی آپ نے بتلایا کہ جس کے داڑھی کے بال اوپر سے پانی لگ جائے تو وضو ہو جاتا ہے، لیکن میں نے اکثر اپنے علماء حضرات سے سنا بھی اور پڑھا بھی ہے کہ جس کی داڑھی کا ایک بال اگر سوکھا رہ جائے تو وضو نہیں ہوتا۔ جی ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ فرض عشاء کے بعد دو سنتے ہوتے، سنتوں کے بعد نوافل ہے انہیں نہیں پڑھا جاتا، کہتا ہے ان کے کوئی وہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آئے درست ہے اس چیز کے بارے میں دونوں۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ جی تو سب سے پہلے تو میں انہی کے اس کو شامل کر لیتا ہوں جو انہوں نے جو ہے وہ داڑھی کے بارے میں کہا، پھر اس کے بعد میں باقی ٹاپک کے بارے میں جو بات عرض کر رہا تھا عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں داڑھی کے بارے میں ضروری ہے کہ جو بال جو ہے وہ داڑھی کے ہمارے چہرے کے ساتھ، اصل میں چہرہ دھونا فرض ہے، چہرے سے نیچے جو لٹکے ہوئے بال ہیں وہ بال جو ہے ان کے اوپر پانی بہائیں اچھی بات ہے، ان کے اندر خلال کریں اچھی بات ہے، سنت ہے۔ لیکن فرض کیا ہے؟ فرض یہ ہے کہ جو بال آپ کے چہرے کے اوپر ہیں، جو چہرے کے اوپر بال ہیں ان بالوں کو دھونا فرض ہے، اور اگر وہ ہلکے ہیں تو بال اتنا دھونا فرض ہے کہ بالوں کھال تک جو ہے وہ پانی جائے۔ لیکن جو گھنی داڑھی ہو اور بال نیچے لٹکے ہوئے ہیں تو نیچے لٹکے ہوئے بالوں کا دھونا فرض نہیں ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ فرض ہونے کی نفی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو دھوئیں نہ، آپ دھوئیں بہت اچھی بات ہے، خلال بھی کریں، خلال کرنا سنت ہے۔ لیکن اگر آپ نے اوپر کا دھو لیا سارا اور نیچے لٹکے ہوئے جو بال ہیں یہ بال اگر دھلنے سے رہ گئے تو فرض ادا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو فرض آپ کا ادا ہو گیا ہے۔
پھر جو سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے ان کے اندر ایک سوال چہرے کے اسی دھونے کے حوالے سے یہ موصول ہوا تھا کہ خواتین مسکارا اگر لگائیں تو مسکارا لگانے سے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو مسکارا کے اندر بھی دیکھا جائے گا اگر وہ مسکارا واٹر پروف ہو یا تہ جمتی ہو، اس سے جو پانی پہنچنے سے مانع ہو تو اسے زائل کرنا ضروری ہے، بغیر زائل کیے وضو نہیں ہوگا. اور اگر زائل کر رہے ہیں اس کے باوجود زائل نہیں ہو رہا تو جتنا زائل ہو سکتا ہے اتنا زائل کرنا ضروری ہے، باقی حرج کی وجہ سے معاف ہوگا. اور اگر کوئی واٹر پروف بھی نہیں ہے، تہ بھی نہیں بنتی، اس قسم کا کوئی ہو اگر، جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر، لیکن اگر بالفرض ہو تو اس صورت میں اس سے بھی وضو ہو جائے گا. ایک سوال جو ہے وہ آئی لائنر کے بارے میں پوچھا گیا کہ آئی لائنر خواتین اگر لگائیں تو اس صورت میں وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اسے زائل کرنا ضروری ہے یا نہیں. تو اس کے اندر بھی یہی اصول ہے، دیکھا جائے گا اس سے کوئی جرم بنتا ہے، تہ بنتی ہے، لیئر بنتی ہے جو پانی پہنچنے سے مانع ہو تو اس صورت میں اسے اتارنا ضروری ہے، زائل کرنا ضروری ہے. اگر کوئی لیئر نہیں بنتی، کوئی تہ نہیں بنتی تو اس صورت میں اسے اتارنا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی وضو ہو جائے گا، پانی وہاں پہنچ جائے گا اگر پہنچ جاتا ہے، مانع اگر وہ نہیں ہے تو. سرمے کے بارے میں سوال ہوا کہ سرما جو ہے اگر لگایا ہوا آنکھوں کے اندر تو اس صورت میں جو ہے وہ چہرہ دھویا یہ فرض پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دیکھیں سرما بھی اگر لگایا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی وضو ادا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، سرما ویسے بھی مانع نہیں ہے. لیکن اس میں خوب یہ احتیاط ضروری ہے کہ جو آنکھوں کے کوے کہلاتے ہیں، یعنی یہ جو سائیڈ کا حصہ ہے، آنکھوں کے اندر کا حصہ دھونا یہ تو ضروری نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. لیکن جو آنکھوں کے کونا ہے، یہ کونا اسے دھونا جو ہے وہ فرض ہے. اس کونے کو بہرحال جو ہے وہ صاف کیا جائے گا. اور ویسے عام طور پر جب پانی ہم بہاتے ہیں تو وہ پانی یہاں پہنچ جاتا ہے، عام نارمل روٹین کے اندر بھی پانی یہاں پہنچتا ہے. وہ اگر یہاں پانی پہنچ گیا ہے اور پانی سے کوئی چیز مانع لگی ہوئی نہیں ہے، اس صورت میں کوئی کسی قسم کا حرج نہیں، وضو ہو جاتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی حدیث صاحب، یہ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موزے کے استعمال ہے، موزے کا اس کی تھوڑا جو تفصیل بتا دیں پلیز. جی عرض کرتا ہوں. جی ناظرین، تو میں وضو کے فرائض کے بارے میں عرض کر رہا تھا. 4 فرض عرض کیے تھے، تو اس میں جو پہلا فرض ہم نے جس کو ایڈریس کیا ہے چہرہ دھونا، اس کے حوالے سے جو وضاحت تھی ضروری وہ بھی ہم نے عرض کر دی، اور جو اس حوالے سے عوامی سوالات ہیں جو ہمیں موصول ہوئے مختلف ذرائع سے وہ بھی ہم نے تقریباً جوابات ان کے عرض کر دیے. اب اگلے فرض کی طرف چلتے ہیں. اگلا فرض ہے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھوں کو. یہ دھونا بھی ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے. اب اس کے اندر بھی کچھ سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں اس کے کہ اگر یہ چیزیں ہوں تو یہ وضو کے معنی ہیں یا نہیں، ان سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پر انگوٹھی جو ہے، انگوٹھی اگر کسی نے پہنی ہوئی ہو تو انگوٹھی اتارنا ضروری ہے یا نہیں، بغیر انگوٹھی اتارے وضو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس بارے میں بھی اصول یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ انگوٹھی جو ہے اگر اس طرح ڈھیلی ڈھالی ہے، لوز ہے کہ نیچے پانی پہنچ جاتا ہے، پانی پہنچنے سے مانع نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو ہو جائے گا. لیکن اگر انگوٹھی تنگ ہو تو اس صورت میں وضو کو معمولی حرکت دیں گے. اگر حرکت دینے سے انگوٹھی کو معمولی حرکت دیں گے، اگر انگوٹھی کو معمولی حرکت دینے سے پانی اندر پہنچ جاتا ہو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ حرکت دینا ضروری ہے. لیکن اگر انگوٹھی کو اتنی تنگ ہے کہ حرکت نہیں دی جا سکتی، یا حرکت دینے کے بعد بھی پانی اندر صحیح طرح نہیں پہنچا، پانی پہنچنے سے مانع ہو رہی ہے انگوٹھی، تو اس صورت میں انگوٹھی اتارنا ضروری ہے. انگوٹھی اتار کر پھر وضو کیا جائے گا، ورنہ وضو نہیں ہوگا اگر پانی وہ جگہ دھلنے سے رہ گئی تو. اسی طرح جو ایک سوال پوچھا گیا کہ نیل پالش خواتین لگاتی ہیں، تو نیل پالش سے کیا وضو ہوگا یا نہیں ہوگا. تو نیل پالش بھی جو خواتین لگاتی ہیں چونکہ ان کی لیئر بنتی ہے اور وہ پانی پہنچنے سے مانع ہوتی ہے، اس لیے نیل پالش ریموو کرنا ضروری ہے. نیل پالش لگی ہونے کی صورت میں کسی نے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا. اسی طرح ایک نیل پالش حلال نیل پالش کے نام سے بھی مارکیٹ میں موجود ہے، اور بعض اور نیل پالشز بھی ہیں جس کے اندر تھوڑے سے سوراخ ہوتے ہیں جو جلد تک آکسیجن کو اور پانی کے اثرات کو پہنچاتے ہیں، تو وہ بھی استعمال ہوتی ہیں. اس کے بارے میں بھی خواتین پوچھتی ہیں کہ یہ نیل پالش جو ہے وضو سے مانع ہے یا نہیں. بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ جو نیل پالش ہوتی ہے جس کے اندر اس طرح چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جو آکسیجن کو اور پانی کے قطرات کو اثرات کو اندر پہنچنے دیتی ہے، یہ نیل پالش شاید جو ہے وہ وضو کے لیے میں مانع نہیں ہے، اس سے وضو ہو جاتا ہے. تو ان کا یہ سوچنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ صرف پانی کے اثرات نہیں پہنچانے، بلکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جہاں دھونے کا حکم ہے وہاں دھونے سے مراد غسل سے مراد یہ ہے کہ کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جائے. تو صرف پانی کے اثرات پہنچنا کافی نہیں ہے، 2 قطرے پانی کا بہنا ضروری ہے پورے ناخن کے اوپر. تو اس لیے اگر جو ہے وہ یہ جو نیل پالش اس طرح کی ملتی ہے اس کے اندر بھی صرف پانی کے اثرات پہنچتے ہیں، 2 قطرے پانی نہیں بہتے، اس لیے اسے بھی ریموو کرنا ضروری ہے. بغیر ریموو کیے اگر وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا، یہ بھی مانع وضو ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ، فرمائیے.
یہ گجر خان سے ساجد بات کر رہا ہوں. تو میں نے یہ پتہ کرنا تھا کہ یہ آیا وضو آدمی کر رہا ہے تو ایک پوائنٹ بھول جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ناک میں پانی ڈالنا جی بھول گیا، یا ناک میں آدمی پانی ڈال رہا ہے وہ بھول جاتا ہے ناک میں پانی ڈالنا، یا مسح کرنا بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، آخر پہ چلا جاتا ہے، پاؤں دھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو ذہن میں آتا ہے کہ میں ایک پوائنٹ چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو وہاں سے شروع کرے گا آدمی یا شروع سے وضو شروع کرے گا؟ جی عرض کرتا ہوں. پہلے ہم جو ہے وہ انہی کالر کا جو سوال ہے، چونکہ یہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے تو پہلے اسی کو شامل کر لیتے ہیں. باقی کالرز کے جوابات بھی ہم دیں گے، وہ انشاءاللہ ہم آخر میں دیتے ہیں. پہلے چونکہ ٹاپک کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ جو سوال ہے اس کو پہلے ہم شامل کر لیتے ہیں. یہ جو بھائی نے سوال پوچھا کہ وضو کر رہے ہیں اور وضو کرنے کے دوران اگر کوئی بھول گیا کوئی چیز، مثلا ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا اور آگے چلے گئے، پاؤں دھونے تک پہنچ گئے، تو اب جو ہے وہ اثر نو وضو کریں گے یا پاؤں دھونے کے بعد صرف ناک میں پانی چڑھا لیں؟ تو دیکھیں اثر نو وضو کرنا ضروری نہیں ہے. پاؤں دھو کر اگر آپ جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھا لیتے ہیں تو بھی وضو ہو جائے گا. وضو تو ناک میں پانی نہ بھی چڑھاتے تو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ناک کے اندر پانی چڑھانا اسے استنشاق کہا جاتا ہے. یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے. تو فرض نہیں ہے چونکہ اسی لیے وضو تو ویسے بھی ہو جاتا، لیکن چونکہ سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے تو سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر بار بار اسے چھوڑے تو اس صورت میں گناہگار ہوتا ہے. اگر کبھی کبھار چھٹ گئی، بھولے سے چھٹ گئی کبھی کبھار تو گناہ نہیں ہے. جان بوجھ کے بھی چھوڑی ہے اکا دکا تو بھی گناہ نہیں، لیکن اگر اس کی عادت بنائی بار بار اس کو چھوڑا تو اس صورت میں گناہ ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے صورت پوچھی ہے اس کے اندر تو بھولے سے ہوا ہے، تو ناک میں پانی نہیں بھی چڑھا ہے وضو ہو جائے گا. لیکن اگر ناک میں پانی چڑھانا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، پاؤں دھونے کے بعد اب ناک میں پانی چڑھا لیں، وضو ہو جائے گا. اسی طرح دوسرا جو انہوں نے پوچھا کہ سر کا مسح کرنا بھول گئے، وضو کر رہے تھے سر کا مسح کرنا بھول گئے، ڈائریکٹ پاؤں دھونے تک پہنچ گئے، تو اب جو ہے وہ اثر نو وضو کرنا ہوگا یا جو ہے وہ پاؤں دھونے کے بعد جو ہے سر کا مسح کر لیں؟ تو اب بھی اثر نو وضو کرنا ضروری نہیں. پاؤں دھونے کے بعد اگر آپ سر کا مسح کر لیں گے تو آپ کا وضو ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو وضو کے اعضاء دھونے اور مسح وغیرہ کے مابین جو پورے جو وضو کا پروسیجر ہے اس کے اندر جو یہ ترتیب ہے، یہ ترتیب ملحوظ رکھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے. تو اگر آپ سے بھولے سے ہوا ہے تو آپ پر کوئی مواخذہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ اس طرح کر لیں وضو ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو اس صورت میں وہی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بار بار چھوڑیں گے، بار بار عادت بنائیں گے تو ثواب سے محرومی ہوگی اور مواخذہ ہوگا. لیکن اگر جو ہے وہ اکا دکا کبھی ایسے خلاف ترتیب ہو گیا تو اس صورت کے اندر گناہ نہیں ہے، لیکن ویسے ترتیب جو ہے وہ سنت ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. سر میں ایک اپنی بے روزگاری دور کرنے کے لیے میرا جو روزگار کا جو کام ہے وہ چھوٹا موٹا ٹھیکہ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جہاں جس ادارے سے بھی ٹھیکہ لیتا ہوں وہ کمیشن کے نام پہ تھوڑا بہت رقم وصول کرتے ہیں ہم سے. ٹھیک ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، آپ رشوت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ میرا اور کوئی کام نہیں ہے، مجبوری میں یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. فضل نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے اور جمعے کی اذان کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے عرض کرتے ہیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا فرض جو ہے وضو کا اس کی تفصیلات چل رہی تھیں اور اس کے بارے میں جو عوامی سوالات تھے، جو عوامی کیوریز تھیں، اس پہ ہم بات کر رہے تھے. ایک اور سوال ہمیں موصول ہوا کہ کڑا پہن لیتے ہیں یا بریسلٹ پہنتے ہیں. دیکھیں مرد اگر کڑا یا بریسلٹ پہنتے ہیں تو مردوں کو تو وہ جائز نہیں ہے کڑا پہننا، اور خواتین اگر کڑا پہنتی ہیں، بریسلٹ پہنتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ہے. مرد نے بھی اگر پہنا ہوا ہو تو وضو کا حکم کیا ہوگا، جواب ہم عرض کر دیتے ہیں، لیکن ویسے مردوں کو پہننا نہیں چاہیے. تو مرد ہو یا عورت ہو اگر بریسلٹ پہنا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی وہی حکم ہے جو انگوٹھی کا حکم میں نے ابھی بیان کیا تھا، کہ اگر جو ہے وہ پانی اس کے نیچے چلا جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، جسم تک پہنچ جاتا ہے، جلد تک پہنچ جاتا ہے، کھال تک پہنچ جاتا ہے، 2 قطرے بہہ جاتے ہیں، تو اسے اتارنا ضروری نہیں اور اسے حرکت دینا بھی ضروری نہیں. لیکن اگر جو ہے وہ تھوڑا تنگ ہے اور حرکت دیں گے تو ہی پانی اندر جائے گا، تو اس صورت میں حرکت دینا ضروری ہے. تھوڑا سا اسے حرکت دیں گے، موو کرائیں گے کڑے کو، بریسلٹ کو، نیچے پانی پہنچائیں گے. اور اگر جو ہے وہ حرکت دینا ممکن نہ ہو یا جو ہے وہ اس کے باوجود پانی صحیح طرح نیچے نہ پہنچے، 2 قطرے نہ پہنچ رہے، بہہ رہا ہو، 2 قطرے جو بہنا ضروری ہیں، تو پھر اس کڑے کو یا بریسلٹ کو اتارنا ضروری ہوگا. تو اسے اتار کر پانی پہنچائیں گے، ادروائز جو ہے اسے اتارنا ضروری نہیں. پھر جو اسی طرح ایک سوال جو ہے ہمیں یہ موصول ہوا ہے کہ
لمبے ناخن جو ہیں، کسی نے ناخن اگر لمبے رکھے ہوئے ہیں تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ناخن کاٹنا ضروری ہے یا بغیر ناخن کاٹے لمبے ناخن سے بھی وضو کر لیں گے تو ہو جائے گا؟ دیکھیں اگر معمولی سے لمبے ہیں ناخن تو اس صورت میں تو ناخن کاٹنا ضروری نہیں ہے، وضو ہو جاتا ہے. لیکن اگر کسی کے ناخن اتنے زیادہ لمبے ہوں کہ وہ پورے جو ہے وہ پورے کو گھیر رہے ہوں، تو چونکہ پورا دھونا جو ہے یہ فرض ہے وضو کے اندر، تو اگر وہ پورا گھیر لیں، بہت زیادہ لمبے ہوں، پورا گھر رہا ہو، تو اس صورت میں اتنا حصہ کاٹنا ضروری ہے جو پورے تک پانی پہنچنے سے مانے ہو، ادروائز جو ہے وہ کاٹنا ضروری نہیں، پانی پہنچ جاتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ ناخن کے اندر اگر میل ہو تو میل چھڑانا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو ویسے نظافت کا تقاضا تو یہ ہے، صفائی ستھرائی کے لیے تو میل چھڑایا جائے اور چھڑانا چاہیے، لیکن وضو کے لیے چھڑانا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو وضو کے لیے چھڑانا ضروری نہیں. اگر میل تھوڑا سا ناخن کے اندر ہے تو بھی وضو ہو جائے گا، وہ پانی پہنچنے سے مانے اگر اول تو ہوتا نہیں، اور اگر ہو بھی صحیح تو حرج کی وجہ سے وہ معاف ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا کہ کسی نے جو ہے وہ چھلا پہنا ہوا ہو، انگوٹھی نہیں ہے، چھلا پہنا ہوا ہے یا دھاگا باندھا ہوا ہے، تو ابھی چھلے کے بارے میں وہی حکم ہے جو انگوٹھی کا حکم ہم نے بتایا، وہی تفصیل ہے. جہاں تک دھاگے کی بات ہے، دھاگے کے اندر جو کڑے کا حکم ہم نے بیان کیا وہ والی تفصیل ہے. باقی اب یہ چھلا اور دھاگا جو ہے اس طرح پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے، تو چھلا جو ہے وہ عورتیں زیب و زینت کے لیے پہنے تو ٹھیک ہے رنگ کے طور پر، لیکن مردوں کو چھلے پہننے کی اجازت نہیں ہے. مرد کو صرف ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، ایک وقت میں ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، وہ بھی چاندی کی، اور وہ بھی نگ والی، بغیر نگ کے انگوٹھی جائز نہیں. نگ والی انگوٹھی ہونی چاہیے، نگ بھی ایک ہونا چاہیے، اور جو چاندی ہے، چاندی کا جو وزن ہے جو اس کا حلقہ ہے یہ چاندی کا ہونا چاہیے، کسی اور دھات کا نہ ہو، اور چاندی کا وزن جو ہے وہ 1 مسقال سے کم ہو، یعنی 4.5 ماشے سے کم وزن کی ہو تو یہ پہننا جائز ہے. ادروائز مرد کے لیے اس طرح انگوٹھی اس کے سوا اور کسی قسم کی انگوٹھی جائز نہیں. یعنی اگر کوئی ایسی انگوٹھی پہن رہا ہے کہ سرے سے نگ ہی نہیں ہے وہ بھی درست نہیں، یا انگوٹھی تو پہنا لیکن نگ بہت سارے ہیں اور عورتوں سے مشابہت ہو رہی ہے تو بھی اس کی اجازت نہیں. اور اگر جو ہے وہ چاندی کی جگہ سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے یا کسی اور دھات کی پہن رہا ہے مرد تو بھی جائز نہیں. اور اگر جو ہے وہ چاندی ہی کی ہے لیکن 1 مسقال سے زیادہ ہے یا پورے 1 مسقال ہے تو بھی اجازت نہیں ہے. 1 مسقال سے کم کی اجازت ہے، کیونکہ حدیث کے اندر صراحتاً فرمایا گیا ہے وَلَا تُتِمَّهُ مسقالا، کہ 1 مسقال پورا نہ کرنا، 1 مسقال سے نیچے. تو 1 مسقال سے نیچے کی حدیث میں اجازت ہے مرد کے لیے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ نے ٹیلی فون سیٹ کی آواز بند کر دیئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. جی فرمائیں. ہمارے قاری صاحب نے صبح کی نماز پڑھی فجر کی جی، تو پہلی رکعت میں انہوں نے 2 سجدے کیے ہیں، جب دوسری رکعت میں بلکہ 3 سجدے کیے ہیں، تو کیا جماعت ہوگی یا نہیں؟ سجدہ صاحب انہوں نے نہیں کیا. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. جی تو ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ناظرین ویلکم بیک. اب ہم جو ہے کالرز کے جوابات کی طرف آتے ہیں. جو جواب ہم پہلے عرض کر چکے بیچ میں ہی، جن کے ٹاپک سے ریلیٹڈ جوابات تھے وہ تو ہم نے بیچ میں ذکر کر دیے تھے. اب ہم آتے ہیں بقیہ سوالات کے جوابات کی طرف جو ہم سے ابھی کالرز نے پوچھے ہیں. تو سب سے پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا وہ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا کہ شریف فقیر کون ہوتا ہے؟ تو شریف فقیر سے مراد یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو کہ جو 7.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر ہو، 7.5 تولے سونے کی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر سامان جس کے پاس نہ ہو حاجت اصلیہ سے زائد، وہ کہلاتا ہے شریف فقیر. یعنی جو قربانی کا نصاب ہے وہ نصاب ہے شریف فقیر کا. شریف فقیر 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ شریف فقیر ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ لازم نہیں، ایک وہ شریف فقیر ہے کہ جس پر قربانی لازم نہیں. زکوٰۃ کے اندر جو ہے وہ ہر طرح کا سامان شامل نہیں کیا جاتا، بلکہ زکوٰۃ مخصوص اموال پر ہوتی ہے. ان مخصوص اموال کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، بقیہ سامان جو اموال زکوٰۃ شمار نہیں ہوتے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. لیکن قربانی کے نصاب کے اندر ہر طرح کا سامان کاؤنٹ کیا جاتا ہے، چاہے وہ مال زکوٰۃ بنتا ہو یا نہ بنتا ہو. تو یعنی جو صدقہ حاصل کرنے کا، صدقہ وصول کرنے کا جو مستحق ہوتا ہے اس کے لیے جو نصاب ہے وہ قربانی والا نصاب ہے. وہ شریف فقیر جو صدقہ واجبہ حاصل نہیں کر سکتا، صدقہ واجبہ کا مستحق نہیں، زکوٰۃ فطرہ وغیرہ نہیں لے سکتا، وہ شریف فقیر وہ کہلائے گا کہ جس پر قربانی لازم نہیں، قربانی واجب نہیں. اور وہ کیا ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اتنا سامان نہ ہو کہ جس کی مالیت 7.5 تولے سونے یا 52.5 تولے چاندی کے برابر بنتی ہو. پھر ہم سے جو ہے وہ ایک کالر نے پوچھا کہ فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہو
تو بہن کہتی ہیں کہ صرف فرض پڑھ لیں سنتیں چھوڑ دیں تو ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو دیکھیں فجر کی نماز کا وقت نکل رہا ہو تو اس صورت میں آپ یہ دیکھیں کہ وقت ختم ہونے کے اندر اگر جو ہے وہ سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں تو سنتیں نہ چھوڑیں کہ وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، اس کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یہاں تک تاکید آئی ہے کہ فجر کی سنتیں ضرور پڑھی جائیں اگرچہ گھوڑے روند کیوں نہ رہے ہوں، یعنی اگرچہ جنگ کا معاملہ کیوں نہ ہو فجر کی سنتیں نہ چھوڑی جائیں، لیکن یہ اسی وقت ہے کہ جب فرض فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو۔ تو جب وقت تنگ ہو اور فرض فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت کے اندر سنت کو چھوڑا جائے گا، فرض کو اختیار کیا جائے گا۔ اس صورت میں آپ صرف فرض پڑھ لیں گی تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر جو ہے وہ آپ کی دانستہ کوتاہی نہیں ہے تو آپ گناہ گار بھی نہیں ہیں کہ وہ فجر کی سنتیں مؤکدہ ہیں لیکن بار بار چھوڑنے کی عادت بنائیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ کبھی کبھار اگر نادراً ترک ہو تو اصاعت ہے، برا ہے لیکن گناہ نہیں، اور اگر جو ہے وہ کوتاہی نہیں ہے، بغیر کوتاہی کے ایسا ہو گیا ہے، مس ہیپ ہوا ہے، تو صورت میں تو اسے برا بھی نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں یہ بھی سمجھ لیں کہ فجر کی جو نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے سلام پھیرنا ضروری ہے تو فجر کی نماز ادا ہوگی، ادروائز فجر کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ بقیہ نمازوں کے اندر یہ ہے، فجر کے سوا جو بقیہ نمازیں ہیں ان کے اندر حکم یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز ہو جائے گی، چاہے جو ہے وہ سلام آپ نے وقت ختم ہونے کے بعد ہی کیوں نہ پھیرا ہو۔ لیکن فجر کے لیے حکم یہ ہے کہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پورے فرض ادا کرنا ضروری ہے، سلام سمیت۔ سلام پھیر دیں گی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے تو آپ کے فرض ادا ہوں گے، ادروائز نہیں ہوں گے۔ تو اگر وقت اتنا تنگ ہے کہ سلام بھی نہیں پھیرا جا سکتا وقت کے اندر تو اس صورت میں آپ سنتیں ترک کر دیں، فرض کو اہمیت دیں، فرض کو فوقیت دیں، فرض ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے وہ ایک سوال ہم سے پوچھا گیا کہ مختلف NGOs ہیں وہ صدقے کے بکرے لیتی ہیں اور وہ ان صدقے کے بکروں کو ٹب میں ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں ویسے تو صدقے کے بکرے کو ٹب میں رکھنا اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے، باقی ہاں اگر جو ہے صدقے کا بکرا ذبح کر دیا ہے اور ذبح کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو ٹب میں ڈال رہے ہیں اور اس ٹب کے اندر پہلے بھی دیگر جو ہے وہ آلائش موجود ہے، خون موجود ہے، دیگر چیزیں موجود ہیں، تو یہ تفصیل چونکہ انہوں نے پوچھی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے، یہ ہمیں جب دوبارہ بتائیں گی تو پھر اس تفصیل کے اعتبار سے بھی حکم عرض کر دیں گے۔ ویسے فی نفسی ٹب کے اندر صدقے کا بکرا رکھنے یا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ایک جو ہے وہ بہن نے یہ سوال پوچھا کہ پیشن گوئیوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن بعض پیشن گوئیاں صحیح بھی ہو جاتی ہیں۔ تو دیکھیں جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، جو پریڈکشنز کہلاتی ہیں، یہ ایک اندازے ہوتے ہیں، تو ایک تبصرہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ درست بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ اندازہ کسی بندے کا لگانا کسی بات کا اور اسے اندازے کے طور پر بیان کرنا، یہ ہے الگ چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم جانتا ہے، عالم الغیب ہے، تو غیب کا حقیقی علم، قطعی علم، ذاتی علم وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور غیب کا علم اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، غیب ذاتی کا۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام وغیرہ یا اولیاء کرام انہیں جو غیب کا علم عطا ہوتا ہے وہ محدود علم ہوتا ہے اور وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، وہ بھی ذاتی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو پریڈکشنز اور پیشن گوئیاں ہوتی ہیں تو جو عام لوگ جو کرتے ہیں یا تجزیہ نگار کرتے ہیں، ان کا تو غیب سے کسی قسم کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو لہذا اس سے کوئی منافات نہیں۔ اللہ غیب جانتا ہے، قطعی بات اللہ ہی جانتا ہے، باقی کسی نے کوئی غیب کی بات نہیں ہے، ویسے ہی تکے کے طور پر، اندازے کے طور پر کوئی بات کی، کوئی تجزیہ لگایا، تجزیہ کیا، وہ تجزیہ درست ثابت ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن وہ غیب کا دعویٰ اس نے نہیں کیا تھا اور نہ ہی جو ہے وہ اللہ نے اسے غیب کی خبر دی ہے، اس نے ویسے ہی ایک تبصرہ کیا ہے، تو وہ تبصرہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تبصرے ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور غلط بھی ہوتے ہیں، بلکہ غلط زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک کبھی کبھی ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ بال جو ہے وہ کتنے لمبے رکھنے چاہیے؟ تو دیکھیں مرد جو ہے، عورت کے لیے تو لمبے بال حسن ہیں، عورت کے لیے زیور ہے، لیکن جو مرد ہیں مردوں کو حکم یہ ہے کہ بال ایسے رکھیں کہ عورتوں کے مشابہ نہ ہوں۔ تو جو سرکار علیہ السلام سے جو طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ آدھے کان تک یا پورے کان کی لو تک یا اتنے کے کندھوں تک ہوں، تو یہ سرکار علیہ السلام سے ثابت شدہ طریقے ہیں، ان میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کیا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور سنت کی نیت سے کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن کندھوں سے نیچے اتنے لمبے بال رکھ لینا کہ عورتوں سے مشابہت ہو وہ مرد کے لیے جائز نہیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عشاء کی سنتوں کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان 2 نفلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں جو بھی ایسا کہتا ہے غلط کہتا ہے، نفل ہوتے ہیں، اگر وہ 2 نفل پڑھے جائیں گے تو بھی ثواب ہی ملے گا، کوئی پڑھتا ہے اچھی بات ہے، لیکن کوئی اگر نہیں پڑھتا تو اسے بھی گناہ گار نہیں کہہ سکتے۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے ہم سے یہ سوال پوچھا کہ اذان جمعہ کا جواب دینا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو دیکھیں اذان جمعہ کا جو جواب ہے، جو خطیب صاحب ہیں، جو امام ہوتے ہیں، وہ جو خطبہ دینے کے لیے خطیب صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، وہ تو جمعے کی اذان کا جواب دیں گے، اور باقی جو
مقتدی حضرات ہیں وہ جمعے کی اذان کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ اس وقت مقتدی کو خاموش رہنا چاہیے، دل ہی دل میں جمعے کی اذان کا جواب دینا چاہیے، زبان سے نہیں دینا چاہیے، جبکہ بعض اجلہ علماء کا موقف یہ ہے کہ دل سے بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ صاحب فتاوی نوریہ علامہ نور اللہ نعیمی بصیر پوری رحمہ اللہ نے فتاوی نوریہ میں اس پہ بڑے تفصیلی ایک فتویٰ بلکہ پورا ایک رسالہ ہی لکھا ہوا ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ اس طرح کرنا جائز ہے۔ تو کوئی اگر ان کے موقف پر عمل کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی اگر دیگر علماء کی رائے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اسے بھی کچھ ہم اس پہ بھی سختی نہیں کر سکتے۔ اختلافی مسائل کے اندر توسع ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں، لیکن جو ہے وہ اذان کا جواب دینا زبان سے واجب ہے یا نہیں، تو مفتبی قول یہ ہے کہ اذان کا جواب زبان سے دینا واجب نہیں ہوتا، جواب فعلی ضروری ہوتا ہے، جواب بالقدم ضروری ہے، یعنی صحیح کرنا کو نماز کی یہ واجب ہوتا ہے اذان کے بعد، زبان سے دے دیا تو مستحب ہے، ثواب ہے، دینا واجب نہیں۔ پھر بھائی نے پوچھا کہ نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں؟ نماز میں ہاتھ جو ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا یہ بھی احادیث و آثار کے اندر بیان ہوا ہے، اور ناف کے اوپر باندھنا بھی احادیث و آثار کے اندر بیان ہوا ہے تحت الصدر۔ تو یہ سارے طریقے سرکار علیہ السلام اور صحابہ کرام سے منقول ہیں، احادیث و آثار کے اندر ہے، کوئی کسی بھی طریقے کو اختیار کرتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں فقہ حنفی کے اندر ناف کے نیچے کو ترجیح دی جاتی ہے، تو جو حنفی اسکول آف تھاٹ سے متعلق ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے، انشاءاللہ جو ہے اگلی جمعرات کو پھر اسی وقت پر حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہمارا سب کا